یہ علاقہ خراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ قیامت کی اہم ترین بڑی نشانیوں میں سے ایک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، بس فرق یہ ہے کہ شیعہ کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں، مگر انہیں قتل کر دینے کے ڈر سے غار کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، جو کہ 1200 سال سے اس کے اندر موجود ہیں اور اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے، اسی لیے انہیں امام غائب بھی کہتے ہیں، اور ان کا کیونکہ انتظار ہو رہا ہے اسی لیے انہیں امام منتظر بھی کہتے ہیں۔ آپ مولا علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے مسلمانوں کے آخری خلیفہ یا 12ویں امام ہوں گے، جبکہ سنی عقیدہ کے مطابق وہ مدینہ کے اندر پیدا ہو کر جوان ہوں گے۔ ان کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں لیکن بار بار حدیث مبارکہ کی تمام کتابوں کے اندر نام سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام جو کہ اہل بیت سے تھے، ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم نہیں ہوئی تھی کیونکہ شام سے بغاوت چل رہی تھی، مگر امام مہدی علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہو کر پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کر کے اس پیشن گوئی کو پورا کریں گے۔ آپ 40 سال کی عمر کے اندر سفید لباس کے اندر لوگوں کے سامنے پہلی بار ظاہر ہوں گے، اور آپ کے پاس بطور نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار اور جھنڈا بھی موجود ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان خانہ کعبہ کے اندر حج کے دوران ایک عرب حکمران کی موت کو لے کر بہت بڑا جھگڑا ہوگا اور وہ آپس کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ مکہ سے باہر ہر طرف فتنہ و فساد قائم ہو جائے گا، اور اسی دوران رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کو ثالثی بنا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو اپنا امام تسلیم کر لیں گے، جس کے بعد یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آج امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی تقریباً 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ یہ دو طرح کی نشانیاں ہیں، چھوٹی علامات اور بڑی علامات، جو دونوں ملا کر تقریباً 40 کے قریب بنتی ہیں۔ آپ آج سے صرف 10 سال پیچھے چلے جائیں اور اس کا موازنہ آج کے ٹائم سے کر کے دیکھیں تو جتنے واضح حالات امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے صرف ان 10 سالوں کے اندر بنے ہیں، اس سے پہلے ان کا تصور کرنا بھی انتہائی مشکل تھا کہ کیسے دنیا بھر کے اندر مہنگائی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیماریوں اور جنگوں سے افراتفری ہوگی، دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، شیطان کے پجاری کھل کر دنیا کے سامنے آ جائیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں اور وسائل پر قبضہ کر کے ان کی سوچوں کو کنٹرول کرنے لگیں گے۔ مگر آج وہ پورا ماحول امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا تیار ہو چکا ہے، سٹیج بھی تیار ہے، لیکن صرف ان کی آمد کا انتظار ہے۔ یروشلم شہر کا تعلق قرب قیامت کے حالات کے اندر بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ تینوں اہل کتاب یعنی مسلمان، کرسچن اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر بیت المقدس موجود ہے۔ اسی جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد اس پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، تو ایک تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے مشرق سے فوجیں نکلیں گی اور کالے جھنڈے کی جماعت خراسان سے نکل کر بیت المقدس پہنچے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوگی۔ خراسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں کو ملا کر کہا جاتا۔ ایک ایک کر کے امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تمام شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یروشلم پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے۔ پچھلے 50 سال سے امریکہ نے یروشلم کے اندر اپنا سفارت خانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جسے آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے پورا کیا اور اس وقت یہ مکمل طور پر ایکٹیو ہے۔ جبکہ دوسری طرف دی ٹیمپل آرگنائزیشن جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے، وہ بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر انہیں ایک طرف مصروف کر کے یا مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اسی کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ یاد رہے کہ یہودی دی گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق یہ دجال کی آمد سے پہلے ان تمام علاقوں کو واپس لے لیں گے جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ان کی موجود تھی، ایک بار پھر سے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد یہ پھر سے قائم کریں گے۔ اس گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا تمام علاقہ شامل ہے۔ ترکیہ اور شام کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے عرفہ۔ اسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈلوایا تھا، مگر اللہ کے حکم سے آپ بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے مکہ اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے عراق اور پھر یہاں سے مکہ پہنچے، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ملک فلسطین اور شام کے درمیان کے ایک علاقے میں رہے، جہاں پر اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جو مصر کے حکمران بنے۔
یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کی حکومت دریائے نیل تک موجود تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر نیچے جو آپ کو دو نیلی لائنیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دراصل دریائے فرات اور دریائے نیل کو شو کرتی ہیں، جس کے درمیان میں سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ مکہ دنیا کا پر امن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن یہاں پر لوگ انہیں پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، جیسا کہ ہم نے اوپر جانا۔ اسی دوران ان کا سب سے بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ علوی خاندان کا ایک قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت بھی اس کا خاندان دور حکومت کے اندر موجود ہوگا اور وہ اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، مگر مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس لشکر کو زمین کے اندر دنسا دے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت کو دیکھ کر پوری دنیا سے لوگ جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پر پہنچیں گے اور اسے فتح کر لیں گے۔ یہ سب کچھ صرف 7 سال کے اندر امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد عالمی کفر اکٹھا ہو کر ان کے خلاف ایک اتحاد بنا لے گا اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ عالم میں کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر انہیں قتل کرے گا اور ہوتے ہوتے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر ان کو گھیر لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی اس فوج کا مقابلہ کر کے اسے قتل کریں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، کیا اسی علاقے کے اندر طالبان کی حکومت کا قائم ہونا یا مذہب اسلام کے نام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور 2 دہائیاں لگا کر افغانستان کے اندر اربوں ڈالر لگا کر اور تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جائے، دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلیر ہتھیار موجود ہوں اور ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کھلی دشمنی، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا بالکل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کی گھڑی آنے والی ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے، یعنی موت تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کوئی پیٹ نہیں دکھا سکتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو کہ عرب کا حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا اور صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی اس کے سب کرتوت کافروں والے ہوں گے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، آگے پیچھے دولت کے انبار اور نوکروں کی فوج رکھنے والے، جن کی دنیا ہی جنت ہے، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے طالبان کی حکومت کے خلاف دنیا بھر کے اندر اور میڈیا میں آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گروہ کے دل کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ لیکن آخرکار فیصلہ ہم ہی کو کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں، کیا ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈا کا شکار ہوئے بغیر امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔